اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ درس سیرت میں ان خطوط کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو لکھے تھے، جن میں سے پہلا خط جس کا یہاں تذکرہ ہے وہ ہرقل قیصر روم کا بادشاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے، بعثت ہوئی، دنیا میں اس وقت دو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، بڑی بڑی حکومتیں تھیں، یوں سمجھی کہ اس زمانے کی سپر پاورز تھی یہ، ایک روم اور ایک فارس، ایران۔ رومی اس طرف تھے، شام، بیت المقدس اور ادھر کے اگلے علاقے جو ترکی اور اس طرح کے علاقے سارے ان کے زیر قبضہ تھے، اور ادھر یہ ایران والے تھے، یہ کافی سارا ایریا ان کے پاس تھا۔ باقی اس کے علاوہ دنیا میں کوئی خاص قابل ذکر سلطنت تھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو خط بھیجے تھے، جن میں سے جو قیصر کو خط لکھا، قیصر یہ لقب ہوتا تھا رومی سلطنت کے بادشاہ کا، تو اس کا نام ہرقل تھا۔ اس کو جب آپ نے خط بھیجا تو اسی زمانے کی ایک بات لکھی ہے کتابوں میں کہ ہرقل قیصر روم ایک دن بڑا پریشان ہو کے اٹھا۔ اس کے جو حواری تھے، جو وزراء وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے، خواب میں یہ مجھے دکھایا گیا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ ظاہر ہو گیا، غالب آ گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معلومات کے مطابق تو یہودی ختنہ کرتے ہیں، تو وہ بہت تھوڑے سے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ تمہاری سلطنت میں جتنے یہودی ہیں ان کو قتل کروا دو بس، تو تمہیں جو اندیشہ ہے، ڈر ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال ابھی یہ قصہ چل رہا تھا کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچ گیا۔ بصرہ شہر تھا، یہ بصرہ نہیں تھا، بصرہ عراق میں ہے، یہ بصرہ تھا، صاد کے ساتھ ہی یہ بھی، لیکن آگے یہ اور الف ہے۔ تو اس کے حکمران کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجے تھے، حضرت دحیہ، ان کو بھیجا۔ تو وہاں جب وہ پہنچے تو وہ پھر ان قاصد کو لے کر گئے وہ ہرقل قیصر روم کے پاس کہ ایسے ایسے خط آیا ہے، اور اس خط میں یہ ہے کہ اما بعد، کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو اس مسلمان ہو جا، تو محفوظ رہے گا، بچ جائے گا، اسلام لیا تو بچ جائے گا، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ پھر یہ ہے کہ یہ ملک تو تیرے ہاتھ سے جائے گا ہی جائے گا، تجھے گناہ بھی ملے گا، اور نہ صرف اپنا گناہ ملے گا بلکہ تیری جتنی رعایا اور تیری سلطنت کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، یہ سب کا گناہ تیرے سر پہ لادا جائے گا۔ یہ اس کو پیغام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کو جب یہ خط پہنچا ہے تو اس نے بصرہ کا یہ آدمی گیا اور اس نے کہا کہ ایسے ایسے نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے اور یہ خط بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ جو لوگ آئے ہیں وہاں سے، ان کی یہ تحقیق کرو کہ یہ ختنہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ انہوں نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ہاں ختنہ تو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ یہودیوں سے ہمیں خطرہ نہیں ہے، یہ کوئی اور قوم ہے جہاں سے یہ بات آئی ہے، عرب تھے۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اچھا یہ کرو کہ اب ایسا کام کرو، میں ان کی تحقیقات کروانا چاہتا ہوں آزاد ذرائع سے۔ یہ تو انہوں نے خود اپنا قاصد بھیجا ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا اس معاملے میں اچھی طرح سمجھ لوں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ تو اس نے اپنے شرطے سے کہا، جو اپنا گورنر تھا یا جو بھی تھا، کہ ایسا کرو پورے شام میں، شام اس کا پایا سلطنت نہیں تھا بلکہ شام میں یہ اپنے رسمی جو مذہبی رسومات تھی ان کی ادائیگی کے لیے آیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس کو فتح ہوئی تھی ایران پر، تو اس کے شکرانے کے طور پر یہاں آیا ہوا تھا یہ۔
تو اس سلسلے میں اس نے کہا کہ پورے شام میں جا کر تلاش کرو کہ کوئی بندہ قریب ترین عرب کا جو تاجر ہو یہاں آیا ہوا ہو، اور یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے صاحب ہیں ان کے ساتھ کوئی قریبی رشتہ داری رکھتا ہو تو اس کو لے کر آؤ میرے پاس. قلب لی الشام ظہرا و بطن، اور مجھے یہ ہر صورت میں چاہیے، اس کے لیے چاہے تمہیں سارا شام الٹنا پڑے. شام کا علاقہ اس زمانے میں وہ نہیں ہوتا تھا جو آج کل سیریا جسے کہتے ہیں، یہ بلکہ مصر تک سارا علاقہ شام میں شامل تھا. اردن، فلسطین، بیروت، لبنان وغیرہ یہ سب شام کے علاقے تھے. تو حتیٰ کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے. یہ اس وقت فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، تجارتی قافلہ لے کر شام میں گیا ہوا تھا. تو ان کے آگے لوگ سپاہی آگے وہاں کے، انہوں نے کہا جی چلو جی آپ کی پیشی ہے بادشاہ کے دربار میں، آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں. اس نے تو اس میں پھر یہ کہا کہ جب یہ پہنچ گئے وہاں تو اس نے کہا کہ یہ پورا قافلہ تھا، ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم میں سے سب سے زیادہ قریبی نسب والا آدمی کون ہے اس سے، یعنی خاندانی اعتبار سے زیادہ قریب کی رشتہ داری کس کی ہے تم میں سے، یہ بتاؤ. تو ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میری ہی تھی، اور باقی لوگ ذرا دور کے قبائل کے تھے، کیونکہ جو قریش بڑا قبیلہ تھا، اس قریش کے اندر آگے کئی شاخیں تھیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ بنی عبد مناف یہ بنتی ہے، اس کے نیچے پھر دو تھی بنو ہاشم اور بنو امیہ، یہ دو شاخیں نیچے ہوتی ہیں. ہاشم جو تھے یہ عبد المطلب کے جو ہیں وہ والد تھے، اس سے نیچے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر بنو امیہ، یعنی یہ قریب ترین جو قریش میں سے آپ کے رشتہ دار بنتے تھے، چچیرے کہہ لیں، وہ یہی تھے، ابو سفیان ہی تھے. کہتے ہیں اس وقت تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا. اب انہوں نے یہ کیا کہ دربار لگا ہوا، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور سارے اس کے جو وزراء اور فلاں فلاں پوری جو ہے تاج و تخت کے ساتھ وہاں بیٹھا ہے. اب پھر انہوں نے کہا کہ ترجمان، زبان وہ عربی نہیں جانتا تھا، یہ لوگ اس کی زبان نہیں جانتے تھے، لہذا بیچ میں ترجمان ڈالا، واسطہ جو تھا. تو اس نے اپنے ترجمان سے یہ کہا کہ سلہم ایہم اقرب نسب من ھذا الرجل، اس آدمی سے قریبی رشتہ داری کس کی ہے؟ تو ابو سفیان نے فرمایا میں. تو فرمایا کہ ہاں کیا رشتہ داری ہے؟ تو انہوں نے کہا میں چچا زاد بھائی ہوں، یعنی حقیقی چچا نہیں لیکن جسے ہم کہتے ہیں سیکنڈ کزن وہ بنتا ہے، یعنی دادے پردادے آپس میں بھائی تھے. ابو سفیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، ہرقل قیصر روم کی بڑی سمجھداری تھی یہ کہ اس نے یہ کیا کہ ابو سفیان کو کہا کہ آپ آگے آ جاؤ، آگے باقی ساتھیوں سے کہا کہ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھ جاؤ. پھر ان سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ان سے کچھ سوال کرنے، اگر انہوں نے جھوٹ بولا تو تم نے فوراً ٹوکنا ہے. اب اس نے یہ سمجھداری کی کہ دونوں کو سامنے نہیں بٹھایا، ورنہ آدمی جو ہے نا آنکھوں کے اشارے سے بعض دفعہ اپنے آپ کو دوسرے کو اپنا حامی بنا لیتا ہے. اس لیے اس نے جو فیس امپریشن ہے نا اس کو بھی موقع نہیں دیا بیچ میں آنے کا، لہذا اس نے ابو سفیان کو آگے بٹھایا، ان لوگوں کو پیچھے بٹھایا. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے یہ موقع بڑا اچھا تھا، کیونکہ سوال آگے جو ہونے لگے ہیں وہ دشمن کے بارے میں. اس وقت تک تو دشمنی تھی، کیونکہ جنگ بدر ہوئی، اس میں 70 آدمی قریش کے مارے گئے، پھر احد ہوئی، اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے. اس کے بعد آگے یہ معاملہ چل رہا تھا. تو کہنے لگے کہ دشمنی تو ہماری تھی، کیونکہ اب مکہ میں جو سرداری تھی وہ ابو سفیان کے پاس ہی تھی. ادھر حضور ہیں مدینہ منورہ میں، ادھر ابو سفیان مکہ مکرمہ میں بڑے سردار ہیں. تو ایک دشمن ایسا جو جان کا دشمن ہے اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے دل تو میرا چاہا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مکہ میں جا کر یہ میرے ساتھی میرے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اگر یہ میری ریپوٹیشن خراب ہونے کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں کچھ نہ کچھ کر دیتا. لیکن اب دیکھیں یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کافر، پکے کافر، ٹھکے کافر، مشرک ہیں، لیکن وہ بھی جھوٹ کو کتنا برا سمجھ رہا ہے.
ایک سردار اس بات کو قطعاً گوارا نہیں کر رہا کہ مکہ میں جا کر میرے بارے میں یہ شہرت ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ایک دفعہ. حالانکہ یہ موقع مصلحت کا تھا، یعنی اپنے لحاظ سے ان کے خیال سے سوچا جائے تو مصلحت تھی نا، فائدہ مند تھا یہ جھوٹ. لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہیں بولا. جو پوچھتا گیا وہ ہرقل مجھ سے میں بالکل صاف صاف بتاتا چلا گیا. تو یہ کافر اس زمانے کا کافر، یہ ہے خیر القرون، یہ سب سے اچھا زمانہ تھا حضور کا. وہ اتنا اچھا تھا کہ اس زمانے کا کافر بھی جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے، اور یہ ڈر ہے اس کو کہ میری شخصیت خراب نہ ہو جائے، میرا جو لوگوں میں امیج بنا ہوا ہے، ساکھ بنی ہوئی ہے میری، وہ خراب نہ ہو جائے. لیکن آج اس زمانے میں ہمارے دیکھے تو مسلمان نہیں ڈرتا. بڑے سے بڑا جو جتنا بڑا لیڈر ہے، وہ جتنا بڑا جھوٹا ہے اتنا بڑا لیڈر ہے. کہتا رات گئی بات گئی، وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. لیکن یہ حالات کی تبدیلی ہے. جیسے اس زمانے میں منافق کو نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، صف میں شریک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے تھے منافقین بھی، حالانکہ اندر نماز تو کیا، ان کے اندر تو دین بھی نہیں تھا، اللہ کے جو توحید ہے وہ بھی نہیں تھی، رسالت کا اقرار بھی نہیں تھا، تو نماز کیا ہوتی. لیکن ماحول ایسا تھا کہ ان کو مجبوراً آ کر مسجد میں کھڑا ہونا پڑتا تھا. تو لیکن آج مسلمان بھی نماز چھوڑتا ہے. باقی باتیں تو بعد کی ہیں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس خیال سے جھوٹ نہیں بولا، ورنہ موقع بڑا اچھا تھا. پھر اب اس نے ہرقل قیصر روم نے سوالات کیے، جن میں سے ایک پہلا سوال یہ کیا، قل لہ کیف نسب ھذا الرجل فیکم. ترجمان سے کہا ان سے پوچھو کہ وہ آدمی حسب و نسب میں کیسا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. قلت هو فینا ذو نسب. میں نے کہا ہمارے اندر اچھے نسب کے، اچھے خاندان کے، اچھی شاخ کے آدمی ہیں وہ، کیونکہ بنو عبد المطلب جو تھے، بنو ہاشم، ان کو پاس حج کا اور بہت ساری ذمہ داریاں تھیں. دوسرا سوال یہ کیا، فہل قال هذا القول احد قبل. کیا اس سے پہلے تمہارے قوم قبیلے میں کسی نے کبھی نبوت کا دعویٰ کیا؟ میں نے کہا نہیں، کبھی نہیں کیا. تیسرا سوال، کیا تم نے ان کو پوری زندگی میں کبھی جھوٹ میں ملوث پایا؟ کبھی کسی نے ان پر تہمت لگائی ہو کہ انہوں نے فلاں موقع پر فلاں آدمی کے ساتھ فلاں جگہ اتنا سا چھوٹا سا جھوٹ بولا ہے؟ کبھی تہمت تم نے پائی ان پر؟ قلت لا، میں نے نہیں پائی. ہم نے کہا نہیں. دیکھیں دشمن ہے اور گواہی یہ آ رہی ہے. یہ ہوتی نبی کی صداقت. نبی جب بھی قوم میں آتا ہے تو نبی آ کر اپنے آپ کو پیش کرتا، قد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. کچھ ہوش کرو، کچھ سمجھ سے کام لو، ہوش کے ناخن لو. تم سے میں اس سے پہلے ایک عمر کا ایک حصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں، جس میں بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، ابھرتی ہوئی جوانی بھی ہے، پھر ادھیڑ عمر بھی ہے، پھر 40 سال ہو گئے. تو اتنا لمبا عرصہ آدمی تو 2-4 دن میں کھل جاتا ہے کہ کس مزاج کا اور کس درجے کا آدمی ہے. تو 40 سال اگر میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں تو کہیں تو انگلی رکھ کے دکھاؤ کہ یہاں کریکٹر جو ہے وہ لوز ہے آپ کا. جب کہیں نہیں ہے، جب میں نے مخلوق میں تمہارے معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا میں خالق کے بارے میں جھوٹ بولوں گا کہ انہوں نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ تو نبی کی یہ بنیادی صداقت منواتے ہیں یہ بات. اور جب آدمی نبی کی یہ بات مان لیتا ہے تو پھر سب کچھ مان لیتا. اس کے بعد نبی جو کہتے جاتے ہیں وہ ماننا پڑتا ہے اس کو. نبی کہتے ہیں اللہ ہے کہ کہتے ہیں ٹھیک، وہ کہتے ہیں جنت ہے کہتے ہیں ٹھیک، جہنم ہے بالکل ٹھیک، قبر ہے بالکل ٹھیک، عذاب ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، پل صراط ہے، بالکل مانتے ہیں. آمنت باللہ، آمنت ایمان. کیونکہ نبی کی ذات پر اعتماد، ایمان اس لیے کہتے ہیں نبی کی ذات پر اعتماد کا نام ہے. جس کو نبی کی ذات پر اعتماد نہیں، اس کا ایمان نہیں ہے. تو اس کی بنیاد صداقت ہے. نبی میں بنیادی وصف ہے وہ صداقت ہوتی، سچائی، کہ نبی سچے ہوتے ہیں، اتنے سچے ہوتے ہیں کہ وہ عام آدمی جو ہے نا، ہمارے لیے، عام امتی کے لیے یہ ہے کہ اگر جان پر بن آئے تو جھوٹ بول سکتا ہے، حتیٰ کہ ایمان بھی چھپا سکتا ہے. یعنی اگر کسی کافر نے اس کو کہا کہ کہہ کلمہ کفر، ایمان سے پھر جا ورنہ میں تجھے مار دوں گا،
اگر وہ نہیں پھرتا اور جان چلی جاتی ہے تو اس کی شہادت ہے، اس کو درجہ ملے گا، لیکن شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ ایمان سے پھر جائے، مطلب ظاہراً، دل میں نہیں، دل میں تو ایمان رہے گا، لیکن زبان سے اگر کفر کا کلمہ کہنا پڑے تو جان بچانے کے لیے اس کی گنجائش ہے، لیکن نبی کے لیے یہ گنجائش نہیں ہوتی، نبی قطعاً یہ کام نہیں کر سکتے، ان کے اندر گویا کہ یہ آپشن ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولیں یا غلط بات کریں، وہ سچے ہی سچے پیدا ہوتے ہیں، وہ کوئی مخلوق ہی کچھ اور ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خاص انتخاب ہوتے ہیں، تو اس لیے نبی اور صداقت یہ لازم و ملزوم ہے، نبی کے ساتھ صداقت جدا نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے نے پوچھا کہ کیا تم جھوٹ کا ان پر تہمت رکھتے تھے؟ فرمایا نہیں، لا۔ اچھا جی، کبھی کوئی رشتہ دار ان کی آپ کے خاندان میں بادشاہت رہی ہو کہیں پرانے اوپر کے لوگوں میں؟ تو میں نے کہا نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، پھر کہنے لگا یہ بتاؤ، انہوں نے جو دعوت شروع کی ہے، لوگوں کو دینا شروع کی ہے، تو بڑے بڑے سردار لوگ اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں یا نچلے عام لوگ جو عوام ہیں وہ کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بل ضعفاؤہم، عام لوگ وہی کر رہے ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے جو پیروکار ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہے ہیں؟ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی دور کے ڈھول سہانے، پہاڑ دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں، کسی آدمی کسی شخصیت کے قریب ہوتا ہے اس کو اچھا سمجھ کر، لیکن جب بہت قریب ہوتا ہے تو قریب سے دیکھنے کے بعد اسے لگتا ہے کہ نہیں یار، جو میں نے دور سے دیکھا تھا وہ نہیں ہے، یہاں کچھ اور کہانی ہے، تو پھر آدمی بد دل ہو جاتا ہے، بدظن ہو کے پیچھے ہٹتا ہے۔ لیکن اگر سچا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، تو وہ پھر جتنا اس کے قریب ہوتا جائے گا اتنی زیادہ اس کی صداقت کی اور اچھائی اس پر کھلتی چلی جائے گی، اور زیادہ اس کا گرویدہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک بنیاد ہوتی ہے۔ اس لیے پوچھا کہ کیا کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ میں اللہ بل یزیدون، وہ تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ مکہ میں پہلے 1 تھا، پھر 2 تھے، پھر 40 ہوئے، پھر 100 ہوئے، پھر 200 ہوئے، پھر 300 ہوئے، پھر اب تو مدینہ منورہ میں چلے گئے، اب تو ان کی تعداد کا حساب ہی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا ان کے دین کو کوئی آدمی بدظن ہو کے اس سے مرتد بھی ہوا ہے، چھوڑ کر واپس بھی گیا؟ تو میں نے کہا نہیں، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ حالانکہ کیا ہوا کہ کون سا حربہ ایسا تھا جو مسلمانوں پر دین سے ہٹنے کے لیے، ایمان سے ہٹانے کے لیے استعمال نہیں کیا کافروں نے؟ مطلب بلال کے ساتھ کیا ہوا، عمار کے ساتھ کیا ہوا، سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، اور جتنے صحابہ تھے ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود کسی نے دین چھوڑا نہیں ہے، اسلام چھوڑا نہیں، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر اگلا سوال یہ تھا کہ کیا انہوں نے کبھی خیانت بھی کی ہے؟ تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہو، معاہدہ کیا ہو جنگ بندی کا اور پھر توڑ دیا ہو؟ قلت لا، کہتے نہیں، لیکن اس وقت یہ چل رہا تھا، صلح حدیبیہ کا جو ہے یہ معاہدہ چل رہا تھا، ابھی تک یہ فتح مکہ نہیں ہوئی تھی۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا وَنَحْنُ الْآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ وَنَحْنُ نَخَافُ ذَلِكَ، ہاں ابھی ہمارا ایک معاہدہ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ایک معاہدے میں ابھی ہم چل رہے ہیں اور ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ توڑ دیں، اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے توڑ دیں۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ وَلَمْ تُمَكِّنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُ بِهِ غَيْرَهَا، یعنی زیادہ سے زیادہ جو میں آپ کے بارے میں منفی کمنٹ پاس کر سکا وہ یہی تھا کہ میں نے کہا اندیشہ ہے کہ وعدہ خلافی کریں، اس کے علاوہ میں اور کوئی بات وہاں کر نہیں سکا۔ پھر کہنے لگا کہ کیا تمہاری لڑائی بھی ہوئی؟ میں نے کہا بالکل لڑائی ہوئی، بدر بھی ہوئی، احد بھی ہوئی، پھر خندق بھی ہوئی۔ تو کہنے لگے کہ لڑائی کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ قلت كانت دولا سجالا، ہم نے کہا کہ لڑائی تو پھر ڈول ہے بھائی، جیسے پرانے زمانے میں اس کا کنویں کا ڈول ہوتا تھا تو وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، کبھی جس کے ہاتھ میں رسی ہے اس کا ڈول ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ لڑائی کبھی پلہ ہماری طرف جھک جاتا تھا، کبھی اس کی طرف چلا جاتا تھا، کیونکہ بدر میں 70 مشرکین مارے گئے اور احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو دونوں طرف پلڑا برابر۔ پھر کہنے لگا تم یہ بتاؤ کہ وہ تم سے مطالبہ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں تمہیں، کیا کرو کیا نہ کرو، یعنی ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ تو ان کی شخصیت ہو گئی نا، ذات ہو گئی، اب ان کے آگے تعلیمات ہیں۔ تو میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں ان نعبد اللہ وحدہ لا نشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، اور بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں ہمیں، اور ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داریاں نبھانے کا حکم دیتے ہیں،
اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی ابو سفیان جو کہ مشرک ہیں، غیر مسلم تھے اس وقت تک، تو وہ بھی اسلام کا پورا تعارف ان کے پاس تھا کہ حضور کی تعلیمات کیا ہیں، وہ ان کے پاس پوری تھی، اس لیے تو انہوں نے جا کر ساری بتا دی. تو یہ سوالات جب ہو گئے تو اس کے بعد پھر آگے ان پر تبصرہ ہے ہرقل قیصر روم کا، جو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا.